यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और इसके बारे में बेहिसाब लोगों ने हमसे सवाल किए कि इसके बारे में ज़रूर बताएं। लेकिन बात ये होती है, टाइम की बात होती है और कुछ जनी थोड़ी परेशानी का मुझे सामना था, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम भी थोड़े से जनी लेट हुए। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक में बात करूँगा वो टॉपिक ये है कि मैं मुल्क से बाहर जाके सेट हो जाऊंगा या नहीं, मैं मुल्क से बाहर जाके कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। बहुत से दोस्त सफ़र तो ज़रूर कर लेते हैं और इरादे भी उनके होते हैं और वो उठते बैठते यही ज़िक्र करते हैं कि मुझे फ़लाने मुल्क जाना है, मुझे फ़लाने मुल्क जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना। लेकिन क्या है कि ये वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाके कुछ लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, जी मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। या कुछ किसी मकसद से जाते हैं नौकरी के कि वहाँ नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ वो नौकरी उनको नहीं मिलती, वहाँ वो नौकरी नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा कि हम बाहर मुल्क चले गए, ग्रीन कार्ड के चक्कर में एक लड़की के हत्थे चढ़ गए, उससे निकाह कर लिया, निकाह नहीं किया, यानी ऐसे ताल्लुकात उनसे कायम कर लिए। उससे फिर वो लड़की ने डरा धमका कर ये किया कि अब तुम जो है ना जा नहीं सकते, मैं अदालत से रुजू करती हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है, मेरे बच्चे के तुम बाप हो या मेरी बच्ची के तुम बाप हो। तो ज़ाहिर है जो बेचारा यहाँ से ठोकरें खा खा के वहाँ गया और उसने वहाँ जो अदालत का नाम सुना तो उसकी टाँकें कांपने लगी और जो लड़की कहती गई वो करता चला गया, ठीक है ना। और एंड ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी भी तबाह हो गई और हाथ भी कुछ ना आया और जो पैसे थे, जो कुछ था, जो कमाता था वो लड़की को जाके दे देता था, क्योंकि लड़की ने उससे धमकी करवाई थी कि जो मेरी बच्ची है या वो है या लड़का है वो तुम्हारा है। अब वो बेचारे का है या नहीं है, लेकिन गले पड़ गया। अब उसने सब कुछ किया और कुछ लोग वहाँ जाके रोना धोना शुरू, जो मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं करना। कुछ लोग दिन रात एक ही तमन्ना लेके बैठे होते कि मुल्क से बाहर जाके सेट हो जाऊँगा, मुल्क से बाहर। लेकिन वो मुल्क से बाहर जाके सेट नहीं होते, नाकाम होते हैं और बैग हो जाते हैं, या कोई जेलों में बंद हो जाते हैं, या कुछ इसी तरह किसी लड़की के हत्थे चढ़ जाते हैं। और वो लड़कियां बड़े ड्रामाई अंदाज में इनको फंसा लेती हैं और जब ये फंस जाते हैं तो सारी ज़िंदगी उसकी नौकरी करते हैं और उसी नौकरी के चक्कर में दुनिया से भी कोच कर जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको लकीरें बना के बताता हूँ। ये शादी की लकीर, ये दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर, ठीक है। और ये सफ़र की लकीर। सफ़र की लकीर अगर शुरू में जो अच्छी चल रही है, दरमियान में उसके जज़ीरा आ गया, तो ये समझें कि ऐसा है कि आप बाहर मुल्क चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ जो जज़ीरा बना हुआ है, वहाँ जाके जिस काम के लिए आप गए, जिस मकसद के लिए गए, उसमें कामयाबी के कोई आसार नहीं है। और आगे लकीर क्लियर है, इसका मतलब है कि आप बैग हो जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। और कुछ हाथों में सफ़र की लकीर होती है जो इस तरह से टूटी होती है और फिर आगे मुकम्मल तौर पर यानी जज़ीरा बना होता है। यानी ये सफ़र के लिए जाएंगे, उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, काफ़ी टाइम रुकावट रहेगी, उसके बाद रुकावट क्लियर होगी तो फिर ये यानी जज़ीरा जो बन रहा है, यानी किसी उस चीज़ में फंस जाएंगे जो वापस आने के चांस नहीं रहेंगे। और कुछ हाथों में ऐसा है कि ये सफ़र की लकीर जो है ना, हाथ में बहुत अच्छी और बहुत बेहतर लकीर है, लेकिन क्या है कि ये लोग वहाँ चले तो जाते हैं और इनके जो दिल की लकीर होती है वो बिल्कुल इस तरह से होती है जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये होते हैं हसास तबीयत के मालिक। इन्होंने ख्वाब देखे होते हैं, इन्होंने फ़िल्में देखी होती हैं कि जी फ़लाना बंदा वहाँ गया, सेट हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये उस फिल्म पर चल पड़ते हैं कि फ़िल्म में तो ऐसा था और कहानी में तो ऐसा था, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग बैग हो जाते हैं। और जो सफ़र की लकीर अगर टूट रही है तो इसका मतलब है कि ये जिस मकसद के लिए गए उस मकसद में बुरी तरह नाकाम होंगे। और फिर जनी आगे ये लकीर चल रही है कि ये होगा कि कुछ छोटी मोटी मजदूरी करेंगे और जब एक बार वापस अपने मुल्क आ गए तो दोबारा जाने से तौबा कर लेंगे, ये भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर किसी के हाथ में इस तरह की लकीरें तो उनके दिल की लकीर भी इस तरह एहसास होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही लोग छोटी सी चीज़ को जूम करके क्लोज़ करके बहुत बड़ा समझ लेते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ के अगर कदम उठाएं तो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इन लकीरों को अपने दोस्तों, अपने बच्चों, अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदारों के हाथ में इस चीज़ को देखेगा। अगर किसी के हाथ में ऐसी अलामत है
تو ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ گائیڈ کریں گے یا خود گائیڈ ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. غزالہ نے سوال کیا ملتان سے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی میں کچھ پرابلم بن رہی، جس کی وجہ سے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیں، حالانکہ ہماری پسند کی شادی تھی. یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹتی ہوئی نظر مجھے نہیں آتی. اگر ٹوٹتی ہوئی نظر آتی تو میں آپ کو ضرور کہتا کہ آپ کی شادی نہیں چلے گی. بہرحال شادی کی لکیر موجودہ وقت میں بہت زیادہ کمزور ہے. یہ آئندہ کچھ دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے، ٹوٹتی ہے یا بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. موجودہ وقت میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے. ہنا بٹ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتا دیں کہ میری قسمت کیسی ہے. آپ کی قسمت فی الحال تو جنی معاملات کا شکار ہے، لیکن 6 سے 7 ماہ بعد اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور یہ تبدیلی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی اور آپ کی قسمت اچھی ہے. ندا نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے جاؤں گی یا شادی کے بعد جائیں گی. آپ کا سفر تو شادی کے بعد کا نظر آتا ہے اور شادی کے بعد ہی آپ ملک سے باہر جائیں گی، اس سے پہلے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے. شمسہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری زندگی میں بے حساب دکھ ہیں، یہ بتائیں کہ کوئی خوشیاں بھی ہیں یا نہیں. آپ کے حالات پہلے بہت اچھے تھے، پھر حالات آپ کے ٹھہراؤ کا شکار ہوئے اور موجودہ وقت میں بھی بالکل ڈلے ہیں، لیکن آنے والا جو وقت ہے اس میں اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی. بہرحال کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی روز کا اپنے معمول بنائیں تاکہ آپ اس پریشانی اور مشکل سے باہر نکلیں. صوبیہ ظہور نے سوال کیا ملتان سے کہ مجھے ایک پامسٹ نے کہا تھا کہ تمہاری ذیل کی انگلی کے نیچے جو نشان ہے اس کے حساب سے تمہاری بہت جلدی موت واقع ہوگی. تو میں پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا. دیکھیں، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بندہ کچھ بتا سکتا ہے. رہی بات ذیل کی انگلی کے نیچے لکیر کا جانا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موت ہے اور یہ لمبی عمر کی علامت ہے. آپ کی زندگی کی لکیر ماشاءاللہ سے کافی لمبی ہے اور لمبی عمر ہوگی. بہرحال کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، الحمد شریف جو ہے، اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی پابندی سے پڑھا کریں. اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا. اور ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین مت کیا کریں. جو بھی کوئی یقین کرنا ہے صرف اور صرف اللہ پہ یقین کریں کہ جب اللہ نے آپ کی موت لکھی ہے جب ہی ہونی ہے، کسی کے کہنے سے کبھی کچھ نہیں ہونا. غضنفر علی نے سوال کیا بدین سے کہ میں جو LLB کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، یعنی وکالت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی بہت بہتر زندگی ہوگی اور بڑی خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. سارہ نے سوال کیا نارووال سے کہ میری جو منگنی ٹوٹ چکی ہے، میری پوری کوشش ہے کہ میری شادی وہیں ہو اور اس سلسلے کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. یہ بتائیں کہ مجھے اس میں کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو مجھے کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی. بہرحال آپ کوشش کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے. سیدہ صبا عدنان نے سوال کیا کراچی سے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد نرینہ بھی ہے کہ نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ پر صرف 4 اولادوں کی علامت آتی ہے. نفیسہ رشید نے سوال کیا باولپور سے، یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اور شادی کب تک ہوگی؟ شادی آپ کی 2022 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں. سعدیہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، یہ بتائیں کہ آگے میری زندگی میں کیا ہوگا. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی مجھے ٹوٹتی ہوئی تو نظر نہیں آتی، لیکن معاملات جو ہے نا بگڑ کر خراب ہو سکتے ہیں. لیکن موجودہ وقت میں ایسی کوئی پوزیشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آنے والے وقت میں اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. زمزم سبحان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی. نسرین منیر نے سوال کیا کراچی سے کہ میں اپنا گھر بناتی ہوں، جب تھوڑا سا کام کرتی ہوں پھر پیچھے ہٹ جاتی ہوں، کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں، یہ بتائیں کہ کیا کروں.
ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت تو اچھی ہے. رہی بات کہ رکاوٹیں جو آتی ہیں تو یہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. تو نظر بد کے لیے آپ سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ کوئی چیز آپ کے درمیان میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گی. مسز عمران نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں سکون کب آئے گا. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی یہ مشکلیں 4 سے 5 سال پہلے سے شروع ہوئی ہیں اور یہ 2021 کے لاسٹ تک رہیں گی. اس کے بعد آپ کے حالات میں کچھ تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. آر نے سوال کیا مانسیرا سے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وراثت کی جو زمین ہے وہ آپ کو 2 سے 3 ماہ میں مل جائے گی، لیکن ابھی اس میں کافی ٹائم گزر گیا. یہ سمجھیں کہ 2 ماہ مزید گزر گئے لیکن ابھی تک ملا نہیں کچھ. دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ وراثت اور یہ چیز نہیں ہوتی، چانسیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی چانس ملے گا. ہاتھ میں وراثت کی علامت نہیں ہوتی کہ وراثت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. ہاں ہاتھ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو چانس ملے گا، اور چانس ملنا یہ بھی ہے کہ 2 ماہ کا اگر کہا تو ہو سکتا ہے اس میں 4 سے 5 ماہ لگ جائیں، یعنی 2 سے 3 ماہ اوپر ہو سکتے ہیں. اس میں حرج نہیں. آپ کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے ایک تسبیح روز کی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ وراثت بھی ملے گی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے بہتر ہوں گے. لیکن وراثت کی لکیر نہیں ہوتی ہاتھ میں، کامیابی کی لکیر ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. لاہور سے ایک بیٹی نے سوال کیا ہے کہ میرا سیلون ہے، پہلے تو کچھ عرصہ بہت اچھا چلا لیکن اب جو ہے نا وہ بالکل یہ سمجھیں کہ کرایہ تک جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو پا رہا. یہ بتائیں کہ آگے کیا ہے، یہ چلے گا یا رک جائے گا یا کیا معاملہ ہوگا. دیکھیں آپ محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف اپنے کو راغب کر لیں اور کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 100 دانے والی جو تسبیح ہے وہ ضرور روزانہ ایک پڑھا کریں تاکہ آفتوں مصیبتوں نحوست سے آپ محفوظ رہیں. یہی کامیابی ہے اور اسی سے آپ کو کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ کامیابی کے چانس نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.